اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ ڈھال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی حفاظت کرتا ہے ڈھال کے ذریعے، تیر آ رہا ہے تو ڈھال کو سامنے پیش کرتا ہے، تلوار کے وار کو بھی ڈھال سے روکتا ہے، تو جس طرح ڈھال انسان کے بچاؤ اور دفاع کا ذریعہ ہے، اسی طرح روزہ شیطان کی چالوں سے اور اس کے حملے سے دفاع کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تیسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے ڈھال ہے۔ معلوم یخرقھا، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے پھٹتا ہے؟ ڈھال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال فرمایا جب تک اس کی ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے، تو روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ تو اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک جھوٹ، دوسرا غیبت۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا جس طرح میں اور آپ کھانے پینے سے رکتے ہیں، اسی طرح وہ جھوٹ اور غیبت سے بھی رکتے تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی جھوٹ اور غیبت والا معاملہ کرتا تو وہ ایسے سمجھتے کہ جیسے یہ کھا پی رہا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے روزے داروں کو بولنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ بولتے بھی نہیں تھے۔ چنانچہ اس کا عکس نقشہ سورۃ مریم میں جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تراویح میں، اس کے اندر ہے۔ جب مریم سے انہوں نے آ کر سوال کیا نا تو انہوں نے کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں تو آج روزہ دار ہوں، مجھے تو روزہ ہے۔ تو اس وقت کے روزے داروں کو بولنا بھی نہیں پڑتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پہ قربان جائیں، اس نے رحمت للعالمین کی امت کے لیے بولنے کی اجازت دی۔ بولو، اچھی باتیں بولو، کرو اچھے کام کرو۔ روزے کا معنی رکنا ہے، تو اس لیے روزے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ڈھال کے لیے اس موقع پر دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک جھوٹ سے، دوسرا غیبت سے۔ علماء محدثین نے بڑے آداب لکھے ہیں روزے کے، ان میں سے دو سر فہرست ہیں۔ اسی حدیث کے پیش نظر محدثین نے بھی اس چیز کو اہمیت دی ہے، کیا؟ ایک آنکھ کی حفاظت، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک نگاہ کی، نظر کی حفاظت، فرمایا جو آدمی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب فرماتا ہے، وہ دل میں اس کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اس لذت کو۔ تو ایک نگاہ کی حفاظت اور دوسرے نمبر پر زبان کی حفاظت، اور وہ بھی مشہور حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں روزہ رکھیں گے، یہ کون خبر دے رہا ہے؟ 14 طبق کائنات کے سردار، وہ بولے تو وحی کے پھول جھڑے، وہ ہاں کہے تو اللہ حلال کر دے، وہ نہیں کہے تو اللہ حرام کر دے، وہ قدم بڑھائیں تو سدرۃ المنتہا کو کراس کریں، وہ مسکرائیں تو جنت کو جوانی مل جائے، وہ غصے میں ہیں تو جہنم کو جلانی مل جائے۔ ہستی دیکھو، 14 طبق کائنات کی سردار، ارے اس ہستی کو دیکھو، وہ ہستی خبر دے رہی ہے
رب صائمن لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھیں گے اور اس روزے کے ثمرات میں ان کو سوا بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ذرا سوچئے، وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنے گریبان میں جھانکیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور رات کو جاگنے والوں کو سوا تھکاوٹ کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مختصر اسی کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اس میں بھی علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، من جملہ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ آدمی روزہ تو رکھا ہے، لیکن روزہ تو ٹھیک تھا، لیکن افطار کے وقت اس نے حرام مال سے افطار کیا، جتنا سارا دن روزے کا ثواب ملا تھا اتنے سے زیادہ حرام مال سے افطار کرنے کا وبال مل گیا۔ دوسرا مطلب کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، غیبتیں کرتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، وہ غیبتیں کرتا رہا، تو ایسا غیبت کرنے والا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو مختصر اس کا بھی، غیبت زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے، غیبت بھی اللہ نے منع کیا ہے، لیکن حقوق العباد ہے، بندے کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ کی قضا اور کفارہ تو موجود ہے، اگر اس نے غیبت کی، وہ آدمی اس ٹاؤن کا تھا چلا گیا، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں کا رہنے والا ہے، یا فوت ہو گیا، تو پھر اس سے کیسے معافی مانگے گا؟ جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، اگر وہ توجہ کرو تو مجھے امید ہے جو حضرات بیٹھے ہیں نہ وہ مسجد میں انشاءاللہ اونچا کوئی کام کریں گے، نہ کسی کو انشاءاللہ کرنے دیں گے، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے، برائی سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، غیبت کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو جو گناہ ہو اس کو گناہ نہ سمجھے، اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر گناہ چھوٹا ہے، صغیرہ گناہوں میں شمار ہے، علماء نے اس کو صغیر میں شمار کیا ہے، لیکن اس نے اس کی اہمیت نہیں دی، وہ کوئی گل نہیں جی، وہ صغیرہ گناہ جو ہے جی، چھوٹا گناہ کی ہویا، کی ہو گیا، تو فرمایا یہ بھی کبیرہ بن گئی ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھا، چھوٹا سمجھا اور دلیری سے کرنے لگا، یہ بھی کبیرہ کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھی غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تربیت فرمائے، آپ کے اہل و عیال کی تربیت فرمائے، اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب